صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی اور کا جو حکم دیا گیا ہے، قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی یہ نعمت بھی ہے کہ انسان گوشت بھی کھاتا ہے اور سبزی بھی کھاتا ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ اور یہ گوشت اور سبزی جو انسان نوش کرتا ہے اور اس کو تناول بھی فرماتا ہے، یہ گوشت کا جو ذکر ہے، گوشت کھانے کا جو ذکر ہے، صرف مسلمان ہی نہیں کہتے ہیں بلکہ دیگر اور ہندو مذہب میں قدیم سے قدیم کتابوں کے اندر گوشت خوری یعنی کہ گوشت کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لہذا آج مسلمانوں پر یہ تان تشنگی کیا جاتا ہے کہ مسلمان گوشت خور ہے، گوشت کھاتے ہیں، جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں اور ان کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ دوستو، یہ ایسی بات لایعنی بات ہے، ایک قسم کی بے جا اعتراض ہے، کیونکہ قربانی صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ دیگر اور مذہب کے اندر بھی گوشت کھانے کا اور جانوروں کو بلی دینے کا بھی ذکر ہمیں ملتا بھی ہے اور ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جب ہم مسلمان یہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، اسلام پہ اعتراض کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کی مذہبوں کی کتابوں کے اندر گوشت خوری کا ذکر ملتا ہے اور جانوروں کے ان کے پاس بلی دینے کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو اب بہت ساری کتابیں ان کے جو قدیم ہندوستانی تہذیب تمدن کی تاریخ میں بہت پرانی ثابتیں ہیں، جیسے رگ وید کا زمانہ ہو یا وقت ہو یا برہمن راجا پشیا مترا ہو یا راجا سمندر گپتا ہو کی سلطنت ہو، راجا کمار گپتا کی سلطنت ہو، اور یا ہرش کا زمانہ ہو، یا کم و بیش ہر دور میں گوشت خور جائز اور رائج تھا، ان کے پاس یہ گوشت کھایا کرتے تھے۔ قدیم سے قدیم کتابوں کے اندر گوشت خوری کا ذکر یہ ملتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی کتابوں کے اندر کچھ ایسا بھی ہے کہ دھرم شاستروں میں گوشت خوری کی اجازت دی بھی گئی، اور شردھانجلی میں جو مر گئے سو لوگ جو ایثار ثواب کے طور پہ، آج سال ثواب ہم یہ کہتے ہیں، شردھانجلی جو ان کی آتماؤں کو شانتی کے لیے جو لوگ وہ اپنی طریقے سے جو رسم و رواج میں کھانا کھلاتے ہیں، جو بھی پلاتے ہیں، جو بھی اہتمام کرتے ہیں شردھانجلی دینے کے لیے، تو پھر وہ گوشت نہ کھانے والے برہمن کو گناہگار بتایا گیا ہے، اور گوشت خوری سے مہمان نوازی کرنے پر بھی ثواب مقرر کیا گیا ہے۔ تو ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہے۔ تو ہندو مذہب کے اندر قدیم سے قدیم جو تاریخ جو کتابیں ہیں، جو بادشاہ ان کے راجا ہے، مہاراجا ہے، یہ سب کے سب ان کی تاریخ میں ان کی کتابوں کے اندر گوشت خوری کا ذکر موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے تو ان کی کتابوں میں گوشت خوری کو انہوں نے جائز بھی سمجھا، اور گوشت خوری کا ذکر بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں جن کے اپنے دھرم گرنتھ وید پران اپنشد برہمن دھرم شاستر اسمرتی دھرم سوتر مہابھارت رامائن کے مطابق گائے، بیل، بچڑا، بھینس اور گھوڑا، بھیڑ، بکرا، دریا جانور اور ہرن 5 ناخن والا، اور گینڈا ہو، کچھوا ہو، گو ہو، خرگوش ہو، اور اونٹ، مور، مرغ، مچھلی اور رڈی، سور، یہ تمام کے تمام، نیل گائے اور کتے جیسے بہت سے جانوروں کا گوشت تناول کیا ہے۔ چنانچہ کتے کے گوشت کا تذکرہ کرتے ہوئے رگوید میں بیان کیا گیا ہے، وام دیو، جو میں نے دوسری دیوتاؤں میں کسی کو آرام نہیں پایا دیکھا، اس لیے مجبور ہو کر کتے کی آنتیں پکائی، اور میں نے اپنی بیوی کو بے عزت ہوتے ہوئے دیکھا، تب اندر باز پرندے کی طرح اڑ کر میرے لیے سوم رس کیا گیا ہے۔ تو ان کے مذہب میں کتے کی آنتیں بھی پکائی گئی اور آتما
جو شانتی ہوتی ہے تو ایصال ثواب کے طور پہ یہ لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ جتنے جو ہے بھینس اور گائے ہو، بیل ہو، سانڈ ہو، گھوڑا ہو، بھیڑ ہو، بکرا ہو، گینڈا ہو، کچھوا ہو، یہ تمام کے تمام، یہ کتا ہو، یہ تمام کے تمام یہ جانوروں کی گوشت کھانے کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر ملتا بھی ہے۔ اب وامد یورشی کے ذریعے کتے کا گوشت کا کھانے کا ذکر ملتا ہے۔ منسوتی میں اس طرح کا ذکر کیا گیا ہے۔ دھرم ادھرم کو جاننے والے وام دیو رشی نے جان کی حفاظت کے لیے بھوک سے نڈال ہو کر کتے کا گوشت کو کھانے کی خواہش کی گئی، تو اس باب سے وہ گناہگار نہیں ہوئے ہیں۔ تو وامد یورشی، تو پھر یہ کتاب ان کی تاریخوں میں، ان کی کتابوں کے اندر کتے کی گوشت کھانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو پھر جو جائز جانور ہے جس کو کھانے سے، جس کے اندر کوئی پاپ نہیں، آگے بھی ان کے حوالے جات موجود بھی ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنی کتابوں میں خود لکھا ہے، گائے ہو، بیل ہو، بچڑا ہو، وہ تمام کے تمام اس کے اندر لکھا ہے۔ مثلاً رگوید کے اندر موجود ہے۔ رگوید ان کی قدیم مذہبی ہندو مذہبی کتاب ہے، جس کے اندر 10 ہو یا 86 نمبر یا 114 10 83 114 10 اور 30 اور 27 میں اندر دیوتا کہتا ہے وہ میرے لیے 15-20 بیل پکاتے ہیں اور انہیں کھا کر میں موٹا ہوتا ہوں۔ کیا پھر یہ گائے ہو، بھینس 20 بیل وغیرہ پکا کر بلی دیتے ہیں، کیا یہ ظلم، جانوروں پہ ظلم اتیاچار نہیں ہے؟ تو آج مسلمان کرتا ہے، تو مسلمان قربانی دیتا ہے گائے، بیل، بکری، بکرا، مینڈھا، دمبا، تو پھر آج ان لوگوں کو جو جانوروں پر ظلم زیادتی نظر آتی ہے، تمہاری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ 20 بیل پکاتے ہیں اور پھر انہیں کھا کر میں موٹا اور تازہ ہوتا ہوں۔ رگوید کے اندر بھی آگے یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیے، رگوید کے اندر جو گائے اپنے جسم کو دیوتوں کے بدلی دیا کرتے ہیں، جن گایوں کے آیاتوں سوم جانتے ہیں، اے اندر گایوں کو دودھ اور بچے سے بھرپور کر کے ہمارے لیے بھیج دیجیے۔ اور رگوید کے اندر یہ کہا ہے کہ لڑکی کی شادی کے موقع پر بیلوں اور گایوں کو بلی دی جاتی تھی۔ رگوید کے اندر ہے 10 اور 85 اور 13، یہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، صفحہ نمبر اس کے اندر موجود ہے۔ تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جو لڑکی کے شادیوں کے موقع پر بھی بیلوں کو اور گایوں کو بلی دی جاتی تھی اور ان کا گوشت پکایا جاتا تھا، شادی کے موقع پر لوگوں کو کھلایا جاتا تھا۔ تو پھر اب کس منہ سے کہو گے کہ مسلمان ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جانوروں پر گوشت کھا جاتے ہیں؟ تمہاری اپنی ہی مذہب کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ گوشت کھانے کا ذکر ہے۔ اور اندر نے کہا، رگوید کے اندر ہے، صفحہ نمبر 6 ہے اور 17 بھی ہے اور 1 بھی ہے۔ اندر نے گائے اور بچڑا، گھوڑا اور بھینس کا گوشت کھانے کے لیے استعمال بھی کیا ہے۔ رگوید کے اندر یہ کتاب ان کی ہے، تو آپ نے یہ بھی اس کے اندر دیکھا ہے۔ اور پھر آگے چل کے آپ دیکھیں گے تو انہی کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ شدھ بدھ برہمن نے 11-7-1-3 اور 11-14-1-3، یہ تمام کتابوں کے صفحہ نمبر ہے، آگاہ کیا ہے کہ گوشت سب سے اچھی غذا ہے، یہ خود کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ مہیشری بولکیا نے، شدھ بدھ برہمن نے 3-1-2 اور 12 میں کہا کہ گائے کا گوشت کھاتا ہوں اور یہ سب سے بہت نرم اور لذیذ گوشت ہوتا ہے۔ تو جب یہ گائے کے گوشت کھاتے ہیں اور گوشت سب سے اچھی غذا ہے، تو پھر مسلمانوں پر اسلام پہ اعتراض کرنا یہ بیجا ہے۔ خود اپنی مذہبی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ تو اب شرਧانجلی دینے کے لیے، یعنی کہ ایصال ثواب، آتما شانتی کے لیے لوگ جو گوشت پکاتے تھے، تو آج سے قدیم ہندوستانی ان کی کتابوں کے اندر تاریخ ہمیں ملتی بھی ہے کہ شرਧانجلی کی، یعنی کہ دھرم سوتر کے اندر ہے، یعنی کہ 25 اور 61 7 32 اور 17 اور 7
بیان کیا گیا ہے شردھانجلی میں گائے کا گوشت کھلانے سے مرے ہوئے لوگ ایک سال پر پرسکون ان کو شانتی ملتی ہے۔ گائے کا گوشت کھلانے سے، گائے کا گوشت کھلانے سے اور بھینس کا گوشت کھلانے سے اس سے بھی زیادہ ان کو آتما شانتی ملتی ہے، سیراب بھی ہوتے ہیں۔ یہی اصول ضابطہ ہے۔ دیگر اور بھی لوگ ہیں کہ جس کے اندر گینڈے کی کھال پر بٹھا کر گینڈے کا گوشت کھلائے جانے سے مرے ہوئے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرسکون اور راحت میں ہو جاتے ہیں۔ تو جب ان کے پاس گائے کا گوشت ہو، بھینس شردھانجلی میں ایصال ثواب کے طور پہ پکا کے کھلانے کا ذکر ہے، تو پھر گینڈے کا بھی گوشت کھلانے کا بھی ذکر ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ پرسکون ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آگے جانے کے بعد یہ کہا کہ جو شخص شردھانجلی میں جو گوشت کا اہتمام کرتے ہیں محفل میں، اور اس محفل میں کھانا تناول کرنے والے کے سامنے، یعنی کھانے والے کے سامنے جب وہ کھانا، وہ گوشت جو پیش کیا جائے، گوشت نہیں کھاتا ہے تو وہ سیدھا نرک میں جاتا ہے، سیدھا وہ دوزخ میں جاتا ہے۔ تو شردھانجلی دینے کے لیے، آتما شانتی کے لیے جو کھانے میں گوشت بنایا جائے تو پھر وہ کھانے والا نہ کھائے تو پھر وہ نرک میں جاتا ہے، سیدھا اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو برہمن یگ اور شردھانجلی میں گوشت نہیں کھاتا ہے وہ ذلیل اور کمینہ ہیں۔ یہ سب کورم پران میں کا قول بھی موجود ہے اس کے اندر۔ اور ایک اور مزید کی بات دیکھیے آپ، اب گائے اور بیل، بھینس، بیل، سانڈ، یہ تمام کے تمام ان کی مذہبی کتابوں میں ہیں۔ تو اب یہ آگے چلنے کے بعد دیکھیے آپشن میں، بردار میں آپشن میں مذکور ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میرا بیٹا مشہور عالم اور محفل میں جانے کے لیے لائق بھی بنے، لوگ اس کی عزت بھی کریں، اچھا خطیب بھی ہو، ویدوں کا عالم بھی ہو اور 100 سال اس کی عمر ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ دونوں میاں بیوی بیل یا سانڈ کے گوشت کو چاول میں پکائے اور گھی میں ملا کر کھائے، تو اس کا جو بچہ جو پیدا ہوگا تو وہ بہت بڑا عالم بھی بنے گا، لائق تعظیم بنے گا، لوگ اس کی تعظیم بھی کریں گے اور ویدوں کا عالم بھی ہوگا اور بڑی عمر والا بھی ہوگا۔ تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ ان کے لیے چاہیے کہ بیل یا سانڈ کا گوشت چاول میں ملا کر کھائیں یا گھی میں ملا کر کھائیں، تو پھر وہ بچہ ایسا شاندار پیدا ہوگا۔ تو اب ان کے مذہب میں یہ تمام چیزیں موجود ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، یہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری، تکلیف دینے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ خود اپنے دھرم کی کتابیں، قدیم تاریخوں میں ہندوؤں کے رگوید ہو، اپنشد ہو، دھرم سوتر ہو یا بنسوتی میں ہو، یہ تمام کتابیں ان کا ذکر یہ کھانے کا یہ ملتا ہے۔ اب دیکھیے راجا رنتی دیو نے 20,100 گائے اور 21,000 گائے بھی ذبح کرنے کا ثبوت ملتا بھی ہے، اور گوشت خوری کا بھی ذکر ہے۔ والمیکی رامائن نے رام چندر جی کا کہنا ہے کہ جانوروں کا شکار کرنا اور ان کا گوشت کھانا پاپ نہیں، گناہ نہیں، یہ کہا ہے کہ دیکھیے والمیکی رامائن نے 14، 21 اور 32، یہ اس کے اندر صفحہ نمبر ہے، گوشت خوری کا ذکر ملتا ہے۔ والمیکی رامائن نے یہ بھی کہا ہے کہ رام چندر جی کا کہنا یہ ہے کہ جانوروں کا شکار کرنا پھر ان کا گوشت کھانا پاپ نہیں، گناہ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ ان کی مذہبی کتابوں میں جانوروں کا شکار کرنا اور گوشت کھانا کوئی پاپ نہیں ہے، اب پاپ سمجھا جاتا ہے، اور یہ خود اپنے مذہب کے مطابق نہیں چلتے ہیں، اور ان کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ اور یہ پھر یہ کہا گیا چنانچہ منسوتی میں یہ بھی ہے کہ کھائے جانے والے جانوروں کو روزانہ کھانے سے انسان پاپ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایشور یعنی کہ خدا نے ان جانوروں کو کھانے کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے، بنائے ہیں۔ تو بنسپتی میں ہے کہ جو جانور کھائے جانے کے لیے، جو حلال جانور ہے، جو کھانے کے قابل ہے، تو پھر وہ جانور جب کھایا جاتا ہے تو پھر انسان جب وہ جانوروں کھاتا ہے تو پھر وہ پاپی نہیں ہے، گناہگار نہیں ہے، مجرم نہیں ہے وہ، تو بلکہ ایشور نے، خدا نے ان جانوروں کو بنایا ہے اس لیے کہ یہ کھانے کے لیے۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے کہ جو مسلمانوں پر، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، جو پاپ کہتے ہیں، یہ پاپی کہتے ہیں، ارے خود تم آرے
مذہب کے اندر منسوتی میں ہے، یہ پاپی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے، ایشور نے ان جانوروں کو کھائے جانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور بڑے بڑے ہرن مار کر رام چندر جی نے اور بڑے بڑے ہرنوں کو مارا ہے اور گوشت چھڑایا ہے، اور دانشوری دینے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے گوشت کو بکھر دیا، اور جانور اور پرندے آ کر کھائے بھی ہیں۔ تو اب ان تمام چیزوں پہ ہمیں یہ غور کرنا ہے، کیا یہ مجرم ہے یا پاپی ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں، جانوروں کو کھانے سے انسان پاپی نہیں ہوتا ہے اور مجرم نہیں ہوتا ہے۔ آخری بات یہ کہو کہ جہاں پر ادھیے اشلوک میں بیان کیا گیا کہ مچھلیوں کے گوشت سے، یعنی کہ شردھانجلی، جو ایصال ثواب، آتما شانتی کے لیے جو جانوروں کو قربانی یعنی کہ بدلی دے کر جو پکایا جاتا ہے، تو آتما شانتی کے لیے کس طرح سے ان کو شانتی ملتی ہے، کوسے کوسے جانور دینے سے شانتی ملتی ہے، یہ بات کو آپ دیکھ لیجئے، ان کی کتاب کے اندر ہے، اشلوک میں ہے، وہ ادھیہ اشلوک میں ہے۔ مچھلیوں کے گوشت کھانے سے 2 ماہ تک انہیں آتما شانتی ملے گی، ہرن کے گوشت کھانے سے 3 ماہ، اور بیڑ کے گوشت کھانے سے 4 ماہ، اور کھائے جانے والے پرندے کے گوشت سے 5 ماہ تک آبا و اجداد کو سکون اور شانتی ملتی ہے، یہ جانوروں کو۔ بکرے کے گوشت سے 6 ماہ تک مختلف، ہرن کے گوشت کو کھانے سے 7 ماہ تک، 8 ماہ یا 9 ماہ تک بھی ان کو تسکین ملتی ہے ہرن کے گوشت کھانے سے۔ اور جنگلی سور ہو، جنگلی بھینسے کے گوشت 10 ماہ، اور کچھوے کا گوشت 11 ماہ تک ان کو پرسکون آتما شانتی ملتی ہے۔ تو اب بتائیے کہ آتما شانتی کے لیے پھر یہ لوگ اس کے اندر یہ تمام کی تمام اس کے اندر ان کا ذکر موجود ہے قربانی کرنے کا۔ تو اب بتائیے کہ مہاتما گاندھی کا کہنا یہ ہے کہ اہل علم ہمیں بتاتے ہیں کہ دانشور جو کہتے ہیں گائے کی بدلی یا قربانی ویدوں میں مذکور ہے۔ میں نے سنسکرتی میں پڑھا ہے کہ زمین قدیم میں برہمنوں نے گائے کا گوشت کھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہندو دھرم صفحہ نمبر 120، ایم اے کے گاندھی۔ تو اس کے اندر یہ تمام ملتا ہے۔ پتنجلی مہارشی نے کہا جب تک گائے کا گوشت نرم نہ ہو جائے کھایا نہ جائے۔ ان کی نظر میں گائے کی ران کا گوشت سب سے اچھا تھا۔ تو آپ دیکھیے مہارشی پتنجلی مہارشی نے کہا ہے گائے کا گوشت جب تک نرم نہ ہو جائے، تو پھر گائے کی ران ان کے لیے بہت ہی پسند، سب سے اچھا تھی۔ تو لہذا ان تمام چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہے اور ان تمام چیزوں پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ تو کیونکہ ان گوشتوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے۔ ان کی کتابوں کے اندر گوشت خوری کا ذکر بھی ہے۔ اللہ ہمیں سب کو عقل سلیم اور سمجھنے